اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بھٹی صاحب، رہنما پاکستان عوامی تحریک. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کار ایسی کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. جی سر. ساجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، ابھی ہم آف اسکرین ذکر یہی کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اب لوگ جو ہیں سیاستدان بیسیکلی اب ووٹ لینے کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں. ہم بھی سروے کر کے آئے ہیں حلقوں کا، ایک ہی حلقے کا بھی فی الحال کیا ہے NA 133 کا، جہاں پر ابھی بھی جو 70% لوگ تھے، یا آپ کہہ لیں کہ اس سے زیادہ تھوڑے سے پرسنٹ جو لوگ تھے، وہ ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مینٹیلٹی ہے، لاہوریوں کی کہہ لیں یا پنجابیوں کی کہہ لیں، کہ وہ نون لیگ کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے؟ وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. یہ صرف نون لیگ کا میٹر نہیں ہے. اگر آپ تھارولی جو ہے پوری پاکستانی سیاست کو دیکھو تو ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ سیاسی کلچر ہی اس انداز کا ہے کہ اس میں جو جہالت خاص طور پر جو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے وہ جاہل جہاں کہیں بھی اٹیچ ہو گئے ہیں لوگ، وہ وہیں رہتے. دیکھیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی پورے ملک میں واش ہو گئی، لوگوں نے اس کو اپنے دل و دماغ سے اتار دیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر لوگوں نے اسی طرح ووٹ دیا پیپل پارٹی کو جس طرح وہ دیتے تھے، اور اب بھی آواز یہی اٹھ رہی ہے کہ آج بھی ان کو ووٹ اسی طرح پڑے گا. یہی حال پنجاب میں ہے کہ نون لیگ جتنا کچھ نون لیگ کے حوالے سے اس وقت تک منظر عام پہ اور عدالتوں میں آ چکا ہے، کسی ذی شعور کے لیے کم از کم وہ تولتا تو ہے نا بات کو. کوئی یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے جی حلقہ وائز دیکھ لیں گے کہ اس حلقے میں اچھا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو ہم دے دیں گے نون لیگ کو، اگلے حلقے میں جی امیدوار ٹھیک نہیں، ہم کسی دوسرے کو تو دیں گے. تو اس میں جہالت کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا عنصر ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لوگ ہیں اس وقت سسٹم ہمارا 70 سال میں اس سٹیج پر چلا گیا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ مفادات کے ساتھ جڑ گئی ہے. جب لوگ 35 سال 40 سال سے جو حکمران ہیں، ان حکمرانوں نے ان لوگوں کو بھی ایک ایسی لت لگائی ہوئی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ، جب وہ خود اوپر کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوٹ مار کا پیسہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مختلف پاکٹس میں جا رہا ہوتا ہے، جن کے ذریعے وہ الٹیمیٹ ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو لوگ ووٹ کی طاقت رکھتے ہیں. مثلا ہمارے علاقے میں اگر آپ جائیں تو وہاں جا کے آپ کو نظر آئے گا 10-12 لوگ ہیں، اگر ان کو خرید لیا جائے، ان کو بینیفٹ دے دیے جائیں، وہ اس علاقے کے اور اس گاؤں کے ووٹ جو ہیں وہ ان کو ڈلوا دیں گے. تو یہ ایک میکنزم ہے، اس کے ساتھ اب مفادات بھی جڑ گئے ہیں. تو پھر یہ تو دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے نا؟ نہیں، میں اس کو دھاندلی نہیں کہتا. یہ اصل میں وہ بات ہے جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2013 سے لے کے چلے ہوئے ہیں کہ یہ ایک پورے کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، جس سسٹم میں ایک یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لوگوں کو ان کے اپنی روزی روٹی کے چکر میں ڈال دیا گیا. اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ محض ایک قیمے کے نام پر بھی لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کی محرومیاں ہیں، اس کی وجہ ان کی جہالت ہے، اس کی وجہ جو آپ بہت سے اس کے فیکٹر. اچھا ساجد صاحب، ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پریس کانفرنس کی، بہت غصے میں تھے، ایگریشن بھی تھا لیکن غم بھی ساتھ تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوٹوں کی سیاست شروع ہو چکی ہے. وہی چہرے جو پہلے تھے ان کو صاف کر کے لانڈری میں ان کو ڈال کے صاف کر کے واپس انہی کو کھڑا کر دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے یہ کام سب سے زیادہ کر رہی ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے بہت سے لوٹوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، نہ کہ صرف پیپلز پارٹی کے بلکہ نون لیگ کے لوٹے بھی انہوں نے اپنی جماعت میں لیے. وہی نون لیگ جس کو پچھلے 5 سال سے جو خان صاحب ہیں وہ گالیاں نکالتے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاست سے اپنے قدم جما سکتے ہیں خان صاحب؟ جی میں پھر وہی بات کروں گا. دیکھیں ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے نا، ہمارے الیکشن سسٹم میں الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ریکوائرمنٹس انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے الیکشنز کی اور ڈیموکریسی کی اس کے مطابق نہیں ہے. ہمارے یہاں کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے آج بدقسمتی سے نظریہ ختم ہو گیا ہے. نظریے پہ الیکشن نہیں لڑا جاتا. آپ کو ایک تگڑا کینڈیڈیٹ چاہیے جس کے پاس
حلال کا بھی نہیں میں کہتا، کیونکہ اس ملک میں الیکشن لڑنے کے لیے 8 سے 10 کروڑ روپیہ چاہیے ایم این اے کے لیے، اور کوئی اپنی حلال کی کمائی اس انداز سے خرچ نہیں کر سکتا، یہ ہمت ہی نہیں پڑتی۔ 10 روپے بھی جو ہے نا یوں ہی ویسٹ نہیں کیے جا سکتے کہ سڑکوں پہ بینر لگا اور اگلے دن آندھی کے ساتھ اس کے ہزاروں بینر جو ہیں وہ رل رہے ہوں، تو حلال کا پیسہ اس طرح نہیں لگتا۔ باہر طور کروڑوں روپیہ چاہیے، تھانہ چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو رسہ گیری چاہیے، آپ کے ساتھ بدماشوں کی ایک پوری فورس ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ دیکھیں نا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنوبی پنجاب کے ایک لیڈر کو ایک دن ایک نوجوان سوال کرتا ہے، اگلے دن اس کو دھمکیاں ملتی ہیں، اور اس سے اگلے دن وہ کھلے عام کلاشنکوف سے فائرنگ کرتے ہوا اس علاقے سے وہ گزرتا ہے۔ یہ یہاں پہ چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس قوت خرید ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتے ہو، آپ کے پاس بڑی برادری ہو، آپ گھر سے 15-20 ہزار ووٹ لے کے چلے، تو یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ قابلیت یہاں پہ نہیں چلتی، ساجد بھٹی صاحب، ایمانداری یہاں پہ نہیں چلتی۔ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا خون ابھی بھی لال ہے، ابھی بھی انصاف نہیں ملا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب کیونکہ قادری صاحب جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گیو اپ کر چکے ہیں، انصاف کی فراہمی اور انصاف ملنا، شاید اس چیز سے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اب وہ مایوس ہو گئے ہیں، آپ کی جماعت نے گیو اپ کر دیا کہ اب یہ کام مطلب انصاف نہیں ملے گا اس ملک میں ان شہداء کے لیے، یا آپ یہ جنگ جاری رکھیں گے؟ فضا اجازت ہے تو میں تھوڑی سی وہ پچھلی بات اگر میں مکمل کر لوں، تو یہاں پہ ایمانداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں پر آپ کی کریڈیبلٹی کو کوئی نہیں مانتا، یہاں پہ قابلیت جو ہے وہ نہیں جانی جا سکتی۔ اب سمپل سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے جو بات کی تھی کہ لاہور میں علامہ اقبال صاحب کے پوتے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کا پوتا ہونا، باپ کا بیرسٹر ہونا، خود اس کا اپنا بیرسٹر ہونا، ماں کا بھی ایک ہائر لیول کی وکیل ہونا، یہ ساری اہلیت جو ہے وہ اس سسٹم نے اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے، اور اس کے مقابلے میں انہیں وہ بندہ چاہیے جس کو آج کہا جاتا ہے کہ جس کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہو۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ اب یا تو یہ ملک سارے کا سارا اگلی اسمبلی پہ میں کوئی سائنسدان سارے جانے والے ہیں۔ جو بات آپ نے کہی میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہی ہماری جنگ ہے کہ اس ملک میں یہ سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نظام ایسا بن چکا ہے کہ اس نظام میں جیتنے والے گھوڑوں اور الیکٹیبلز کے بغیر جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہم نے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ جماعتوں نے یہی نعرہ لگایا لیکن وہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس رنگ میں لے گئے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ الیکٹیبلز انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیے۔ اب میں اگلی بات صرف کرنا چاہوں، یہ الیکٹیبلز کوئی نئے نہیں ہیں۔ آپ 2002 کے الیکشن سے شروع کریں، کاف لیگ جب بنی تو کاف لیگ میں بھی یہی 80 سے 100 لوگ آپ کو دکھائی دیں گے، یہ جو گھومتے رہتے ہیں لوٹے ہر وقت، یہ وہاں جاتے ہیں تو کاف لیگ بن جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب پاور یہاں آنے والی ہے، یہی لوٹے آپ کو سارے نظر آئیں گے کہ وہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں۔ اور آج اگر فضا بنتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیں گے تو یہ وہی 80 سے 100 چہرے اور لوگ ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب سارے کا سارا ایک ہی نظام ہے۔ اس میں جو ایک تبدیلی کی چیز اور امید نظر آئی تھی وہ معذرت کے ساتھ اب وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب یہ صرف نام بدلیں گے، پارٹیوں کے نام بدلیں گے، لیڈروں کے نام بدلیں گے، لیکن اگر خدا میں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کے بعد یا الیکشن لڑتے ہوئے بھی اس حلقے سے چھوڑ کر باقی تمام پارٹیوں میں سے 30 لوگ لے کر آپ جمع کریں ٹاپ کے، اور کسی عام بندے کو کہے کہ وہ صرف ان میں سے پارٹی وائز الگ کر کے دکھا دے، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کو نشاندہی کرے گا پیپل پارٹی میں اور بندہ آج کھڑا ہوگا کہیں اور۔ تو اس حد تک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نے نظریے کو، جس کے لیے ہماری جنگ رہی، ہم اس نظام کے خلاف لڑتے رہے، جس کے لیے ہمارے کارکنان نے جانیں دی، اب یہ وقت تھا کہ ہم 1-2 سیٹوں کے لیے کمپرومائز کر لیں یا اپنے نظریے کو بچائیں۔ تو ہم نے نظریے کے ساتھ اصولی جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس کرپٹ اور گندے نظام سے جس سے اس ملک کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، 2013 کا ریپلے ہوگا اور پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا۔ ساجد صاحب، ایک ایسی پریڈکشن آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے 2018 کے انتخابات میں کون سی جماعت کا پلڑا بھاری رہے گا؟
جو 18 کا رزلٹ ہے وہ لکھ لیں. 2018 کا الیکشن مفاد پرست پارٹی جیتے گی. مفاد پرست پارٹی، اور مفاد پرست پارٹی کون ہے؟ لوٹے جیتیں گے، سمپل بات ہے. صحیح، لوٹے جیتے